باوقار مشائخ کرام، علماء ذویل احترام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، طالبان علوم نبویہ و عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة تبقى دائمة من دوام الملك الحي القيوم۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ ہیں یکجا جمع جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی، کہاں کا دشت ایمن، طور کیا، برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرہ، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ شاہ بوریا مسنت سکھائے جس نے دنیا کو، یہ انداز جہانگیری، یہ آئین جہاں بانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ اس عظیم الشان صوفی ملت کانفرنس میں جمع ہیں۔ علماء مشائخ کی ایک بڑی جماعت ہے، ہر ایک کا نام لینا ممکن نہیں، بس یہ کہہ کر گزر جاؤں گا کہ شکار ماہ کروں کہ تسخیر ایک آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ اپنے آپ میں یہ سارے آفتاب و مہتاب ہیں، اپنی اپنی ذات میں انجمن ہیں، اپنی اپنی خانقاہوں اور درسگاہوں کے لیے یہ شمع بزم ہدایت ہیں۔ اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ گجرات کے اس کونے کے علاقے میں آخر حضرت اشرف ملت پہنچے تو کیسے پہنچے؟ تو حضرت نے خود بتایا کہ بغل میں مڈاسا تک خانقاہ اشرفیہ کی بڑی بڑی شخصیتیں آئی تھیں، لیکن اس جگہ کو شاید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ابو الحسن اشرف کے لیے روک کر رکھا ہوا تھا۔ یہ آج بہار ہے، باغوں بہار ہے، بڑی بڑی شخصیتوں سے واسطہ رہتا ہے، بڑے بڑے خطیب سے، لیکن الحمدللہ بڑی چھوٹی سی خانقاہ سے معمولی پڑھا لکھا میں چھوٹا سا آدمی ہوں، حقیر فقیر، لیکن میں نہ کسی خطیب سے متاثر ہوتا ہوں، نہ ادیب سے متاثر ہوتا ہوں، نہ لاکھوں کی بھیڑ رکھنے والے پیروں سے میں متاثر ہوتا ہوں، لیکن میں یہ دل کی اتاہ گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اشرف میاں جیسی عظیم شخصیت جو کام کرنے والی ہیں، ان سے متاثر ہوتا ہوں، اور ان کے کام کے آگے میں اپنے کام کو بڑا چھوٹا اور حقیر جانتا ہوں۔ بڑی انرجی بھی ملتی ہے۔ آپ کہیں گے صاحب
ان کے پیچھے تو بیک گراؤنڈ ہے، عظیم خانقاہ ہے، بڑا نام ہے۔ میں نے کہا تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی اس عظیم خانوادے میں ایک سے ایک چشم و چراغ ہے، میاؤں کے ڈھیر ہے، لیکن سوال یہ پیدا اٹھتا ہے کہ ان میاؤں میں کتنے میاں کام کے ہیں؟ معذرت کے ساتھ ان میاؤں میں کتنے میاں کام کے ہیں؟ کتنے میاں آپ دیکھیں۔ لیکن میں جب ابو الحسن میاں کو دیکھتا ہوں، اشرف میاں کو دیکھتا ہوں، خیر خاندانی بیک گراؤنڈ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، والد گرامی صوفی ملت کی دعائیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی قسم میں نے جیسا استاذ کا ادب کرنے والی ذات دیکھا ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، حق حق، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں نے ایسے ایسے ملاؤں کو بھی اور مولویوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو چند ڈگریاں لیتے ہیں اور پھر اپنے باپ کا تعارف کرانا بھی نہیں چاہتے کہ یہ میرے والد گرامی ہیں، اور اپنے آگے وہ کسی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بھری مجلس میں اپنے مریدوں کے سامنے استاذ محترم کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنے نے آج ان کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا ہے۔ کیا بات ہے، دعائیں استاذ کی دعا نے انہیں یہ دل دکھایا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے محنت اور جد و جہد بھی کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ جو باغ و بہار انجمن میں آتی ہے وہ یوں ہی نہیں آ جاتی ہے، جو گلشن میں پودے کھلتے ہیں اور اس میں سے جو بوٹیاں نکلتی ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں نکلتی ہیں۔ تم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے، خون دل صرف کیا ہے انہوں نے۔ آج سے ہم نے وہ زمانہ تو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی چٹیل علاقوں کو بند کر کے تصور کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ جب کچھ نہ ہوگا تو پھر یہ علاقہ کیسا ہوگا۔ میگرج والو اپنی قسمت پر ناز کرو کہ شاید کہ چھوچا مقدسہ سے یہ سید اشرف یہاں نہیں آتا تو اس جگہ کا حال کیا ہوتا، سوچو۔ اور آج یہ میگرج سٹی نیشنل سٹی بلکہ انٹرنیشنل سٹی بن چکی ہے، اور آپ کے اس پروگرام کو جیسا کہ کہا گیا ساری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ساری دنیا میں سے نشر کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں بڑی بڑی شخصیات ہیں اور بڑے ذمہ دار نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً پیروں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، خانقاہوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس، محترم، رول ماڈل، آدرش اور آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ رسول گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور آپ اس طرز پر، اس نقش قدم پر چلتے ہوئے جس ذات کو دیکھیں، مرید کسی کے ہوں، مرید آپ کسی بھی پیر کے ہوں، لیکن جو ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اصل پیر ہیں، سب کے پیر ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ جو فلاں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں غوث اعظم نے کہا، کچھ نے کہا بایزید بستامی نے کہا، بعض کہتے ہیں جنید بغدادی نے کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں شیطان ہے۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں ہم سب کے اصل پیر آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہزار پیروں سے کوئی مرید ہو جائے، لیکن اگر پیر کے طریقے پر یا نبی کے طریقے پر کوئی چلتا نہیں ہے، یہ مریدی بے معنی ہے، یہ مریدی بے معنی ہے۔ اور جو شخصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آئیڈیل مان کر نبی کے مشن کو آگے بڑھاتی ہے، اسے ہی پیر مانو اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ یہ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیے، آپ نے کس دور میں مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے، 40 سالہ دور وہ دیکھیے،
پھر اعلان نبوت کے بعد وہ 13 سال جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ شریف کی سرزمین پر گزارا ہے وہ دور دیکھیں، اور پھر مدینہ شریف آنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جو یونیورسٹی قائم کی ہے، سبحان اللہ، جس یونیورسٹی کے پروڈکٹ صدیق و فاروق ہیں، سہیل و بلال ہیں، عثمان و علی ہیں، ابو ہریرہ ابو سعید خدری ہیں، کہ جن کے انداز جہاوانی، جن کے انداز جہانگیری، جن کے علم و فن نے زمین کا جغرافیہ بدلا، ریاستوں کے نقشے بدلے، قوموں کا ذہن بدلا، اخلاق کی قدریں بدلی، مجد و شرف کا معیار بدلا، فکر کے زاویے بدلے، اور دنیا انسانیت میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے حضور کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی مشن کو آگے بڑھایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شخصیت کو دیکھ کر انہیں تراشا، اور تراش کر جس کے اندر جو صلاحیت تھی اس صلاحیت کے مطابق انہیں کام پر لگا دیا۔ ابو بکر کی طرف دیکھا، فرمایا میری امت کے سب سے رحم دل ابو بکر ہیں، اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرنے والے عمر ہیں، فرمایا حیا کے سب سے بڑے پیکر عثمان ہیں، سب سے بڑے قاضی علی ہیں، فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ابن العوام ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہے۔ آپ نے امام المحدثین بنا دیا حضرت ابو ہریرہ کو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو امام المفسرین بنا دیا۔ الغرض حضور نوازتے چلے گئے، خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا، ملوکیت نے جب جنم لیا ہے، اور جب دنیا داری لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، اس وقت اسی صحابہ کرام کے پرورش پرداختہ حضرت حسن بصری تھے، جو حضرت انس بن مالک کے شاگرد تھے، انہوں نے سب سے پہلے خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے، اور پھر ایک خانقاہ سے دوسری خانقاہ اور دوسری سے تیسری خانقاہ، پوری دنیا میں خانقاہوں کا ایک جال بچھ گیا، اور ان خانقاہوں میں علم کا بھی معاملہ ہوتا تھا، تربیت کا بھی معاملہ ہوتا تھا، تزکیہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم کہ ایک ہوتا ہے ٹیوٹر اور ایک ہوتا ہے ٹیچر۔ ٹیوٹر وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے، اور ٹیچر وہ ہوتا ہے جو پڑھاتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے۔ اور تیسرا ایک لفظ میں استعمال کرنا چاہوں گا، اور یہاں پر وہ لفظ مجھے ہندی کا بہتر لگ رہا ہے، وہ تیسرا لفظ ہے گرو، جو پڑھاتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے۔ اداروں میں ٹیوٹر اور ٹیچر تو ملتے ہیں، گرو بہت کم ملتے ہیں۔ جسے گرو مل جائے اس کا نصیبہ جاگ جایا کرتا ہے۔ ابو الحسن اشرف صاحب کی قسمت جتنا ناز کریں کم ہے کہ انہیں ٹیچر بھی ملے، انہیں گرو بھی ملے، انہیں گرو بھی ملے، جنہوں نے حقیقت یہ ہے کہ پڑھایا بھی ہے اور پلایا بھی ہے۔ یاد رکھیں پلانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ خانقاہ کا شیخ ہی ہونا چاہیے اور مسند سجادگی کے گدی پر ہی بیٹھا ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی وہ استاذ کے روپ میں کسی دوسری صورت میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے جب بندہ پڑھ لیتا ہے، اتنی قدر اتنی عزت یہ کر رہے ہیں، خود بخود عزت دل میں میرے بھی بیٹھتی ہے اور سب لوگوں کے دل میں بیٹھتی جا رہی ہے۔ فراغت سے پہلے جب تک بندہ پڑھتا ہے استاذ کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جو استاذ ڈنڈی مارتا ہے نا، ڈھیل دیتا ہے، اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے توجہ چاہتا ہوں، جو اساتذہ ڈھیل دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں پڑھانے میں، بچے پڑھنے کے زمانے میں تو ان سے خوش رہتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد انہیں خوب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میرا مخلص استاذ کون تھا۔ نہیں ہوئی رہی ہے، ذرا آپ اپنی میٹنگ بند کریں، تھوڑی دیر آپ کے لیے بھی چند باتیں میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں بڑی اچھی بات، ہمارے اسٹیج پر بڑی عظیم شخصیت بہار کی، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف بہار کی یہ خانقاہ سے تو تعلق ہے، میں انہیں کہتا ہوں اور آپ سب تسلیم کریں گے
کہ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ شمیم احمد منعمی صاحب صرف اپنی خانقاہ منعمیہ کے ترجمان نہیں ہے بلکہ تصوف و خانقاہیت کے ترجمان ہیں. اور آج کے ڈیٹ میں الحمدللہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ دل جھوم جھوم جاتا ہے. اور ایسا وکیل خانقاہوں میں حقیقت یہ ہے کہ ایسے وکیل کی ضرورت ہے. خانقاہوں میں وکیل کمزور ہو گئے تو ہمارا کیس کمزور ہوتا چلا گیا. وکیل صرف دنیاوی مقدمات لڑنے والے تیار نہ کریں بلکہ وکیل ایسے بھی تیار کریں جو آپ کے تصوف و خانقاہیت کے مقدمے کو بھی مضبوطی کے ساتھ عوام کے سامنے لائے اور بتائے کہ تصوف اور خانقاہیت کیا ہے. تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ ان خواتین کا بھی بڑا کردار ہے لیکن افسوس جس طریقے سے بھارت کی گورنمنٹ اس دیش میں ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کر رہی ہے ہم نے بھی کہیں نہ کہیں ان خواتین اسلام کو دوسرے درجے کا مسلمان تو ضرور بنا دیا اور ون سائیڈڈ بات کی. یاد رکھیں میں خواتین سے عرض کر رہا ہوں یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب توحید کا پرچم بلند کیا اور توحید کی دعوت دی تو سب سے پہلے اس اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک خاتون تھی جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت والا نے خبلی میں انہی حضرت کی نام سے ادارہ قائم کر رکھا ہے. بڑا پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا میرے نظر سے گزرا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے سیما پہلی ماں کہف امن و اما. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مخالف اعلیٰ حضرت ہیں, اعلیٰ حضرت پر تقریر نہیں کرتے اور اعلیٰ حضرت پر اشعار نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں ہم غلو کرنے کے قائل نہیں ہیں. جہاں تذکرہ آتا ہے وہاں تذکرہ کرتے ہیں, جہاں تذکرہ آتا نہیں زبردستی تذکرہ گھسانے کی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارا جرم ہے. اسے کوئی جرم سمجھتا ہے تو سمجھا کرے, ہم تو ایسے کو پرواہ بھی نہیں کرتے. ہندوستان بہت بڑا ہے اور چاہنے والوں کو جب ہم دعائیں نہیں دے سکتے اور سب کو ہم انعام نہیں دے سکتے تو ان جیسے بدخواہوں کو کتنا یاد کریں. اس لیے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں نام آیا ہے وہاں جہاں کام ہے وہاں کام ہے. بڑا پیارا شعر ہے حضرت خدیجہ کی شان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحم اللہ نے فرمایا ہے. فرماتے ہیں سیما پہلی ماں کہف امن و اما حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام اور عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی, عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. وہ خدیجۃ الکبریٰ حضرت فاطمہ کے تو گنگان کرتے ہیں. پیارو فاطمہ کی ماں خدیجہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ شاید فاطمہ کی ماں خدیجہ کا گود انہیں نہ ملا ہوتا تو فاطمہ ہوتی نہ ہوتی. حضور علیہ السلام کی عظمت و شان اپنی جگہ پر, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضور کی پشت پر بھی حضرت خدیجہ کا دست اقدس تھا, دست مبارک تھا. کہا جاتا ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہنا چاہوں گا بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دلاسا و تشفی دینے میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا دست اقدس تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں مردوں کے لیے ابو بکر کو تیار کیا, عمر, عثمان, علی کو تیار کیا, دیگر اصحاب رسول کی جماعت تیار کی, وہیں امہات المومنین کی جماعت کو تربیت دے کے تیار کیا. میرے نوجوانوں, پڑھے لکھے آپ لوگ ہیں, ویسے میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس گجرات کی سرزمین پر جو ماڈرن ایجوکیشن بھی ہے اس کا گراف بڑا نیچے ہے, بہت نیچے ہے. برا نہیں مانیں گے, اس لیے ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو آنے کی ضرورت ہے. آج اسلام کے لیے مختلف قسم کے چیلنجز ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضور نے اتنی شادیات کیوں کی ہیں, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ مردوں کو دین سکھانے کے لیے صحابہ کی مقدس جماعت تھی اور عورتوں کو دین سکھانے کے لیے امہات المومنین کی ذات گرامی تھی کہ جو حضور نکاح میں انہیں لیتے
اور اس کے بعد وہ امہات المومنین دین سکھایا کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ کا تقوی، فضل و کمال، علم، فقہ اور حدیث میں جو ان کا مقام و مرتبہ تھا اسے کون بھلا سکتا ہے. حضرت انس بن مالک ایک مشہور جو ہیں وہ صحابی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تربیت میں وہ 9-10 سال کے تھے تو ہی پہنچ گئے. حضرت انس بن مالک سے بخاری شریف میں 80 احادیث مروی ہیں، مسلم میں 70 احادیث مروی ہیں، متفق علیہ حدیث کی تعداد 128 ہے، اور مجموعہ تقریباً 2,500 احادیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہیں. اور جب وہ احادیث ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اور آپ کی شان سے خاص ہے، جس وقت کوئی نہیں ہوتا تھا وہ انس بن مالک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں حضور کی خدمت بجا لاتے تھے. جانتے ہیں انس بن مالک کو عظیم محدث بنانے میں ان کی ماں کا کردار ہے کہ جنہوں نے بچپن کے زمانے میں اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور پھر انس بن مالک کو حضور کی قدموں میں لا کر ڈال دیا. یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتی کہ یہ کفر و شرک کے ماحول میں غلط سنگت میں جا کر بگڑ جائے. اور پھر حضرت انس بن مالک نے یہ کمال حاصل کیا. حضرت صفیہ کے صاحبزادے، حضرت اسما کے صاحبزادے اور دیگر بزرگان دین کے بڑے واقعات ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے کفر و ارتداد کا ماحول ہے، حالیہ رپورٹ آئی ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ مسلم بچیاں دین اسلام سے پھر گئی ہیں، اور غیر مسلموں سے انہوں نے کورٹ میرج کر لیا ہے. یاد رکھیں وہ 6 لاکھ بچیاں تو وہ ہیں کہ جو آن ریکارڈ جن کا معاملہ ہے، کورٹ میں جن کے معاملات ہیں، جنہوں نے مندروں میں اور جہاں کہیں جا کر کے جو ہے شادیاں کی ہیں، اس کی تعداد نہ جانے کتنی ہوگی. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں حضرت اشرف العلماء کے یہ ادارے آکسیجن دیتے ہیں اور امت مسلمہ کی بیٹیوں کو تیار کرنے کے لیے آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں. یہاں پر تمام ذمہ داران بیٹھے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اپنے طور پر اب کس طریقے سے اپنی بچیوں کو بچائیں. ہمارے نوجوان مختلف طریقوں سے بہک رہے ہیں، صراط مستقیم سے دور ہو رہے ہیں. انہیں جگانے کی، انہیں جھنجھوڑنے کی، انہیں بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، ہم سب کے جذبے کو سلامت رکھے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وقت سے آنکھیں ملا، میں نوجوانوں کے نظر کر رہا ہوں ایک شعر. وقت سے آنکھیں ملا، غفلت کی چادر چھوڑ دے، دھوپ سر پہ آ چکی ہے، اب تو بستر چھوڑ دے. جلا وہ شمع کے آندھی جسے بجھا نہ سکے، وہ نقش بند کے زمانہ جسے مٹا نہ سکے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، سبحان اللہ.